الرحمن الرحیم، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلے تعمیر ہونے والی مسجد کون سی ہے؟ یہ ہے مسجد قباء۔ تو مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی تعمیر ہونے والی مسجد ہے، جس کی بنیاد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود رکھی۔ اور یہ مبارک مسجد جو ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اس کی بنیاد رکھی جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ تو مدینہ اور مکہ شریف کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 500 کلومیٹر کے آس پاس ہے۔ آج کل تو گاڑیاں 5 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے میں طے کر لیتی ہیں، لیکن اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 1 ربیع الاول کو انہوں نے سفر کا آغاز کیا، غار ثور میں 3 دن قیام بھی کیا، اور اس کے بعد 8 روزہ سفر کر کے تو یہاں پہ یعنی مدینہ سے یہ 3 کلومیٹر دور یہ بستی تھی قباء۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے آ کے آپ نے قیام فرمایا، اور یہیں پہ سب سے پہلے اسلام کی جو پہلی مسجد ہے اس کی تعمیر کی گئی، مسجد قباء کی۔ اور یہ مسجد قباء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہاں پہ 2 رکعت صرف نماز ادا کرے گا، اس کو ایک عمرہ کے برابر جو ہے وہ ثواب عطا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی بابرکت جگہ، اور یہاں پہ آ کے بہت زیادہ اچھا لگا، بہت ہی زبردست قسم کی احساسات جو ہیں وہ دل میں آئے، اور میں وہ سین یاد کر رہا تھا، منظر یاد کر رہا تھا کہ ہجرت کے وقت جب مسلمان جو تھے پہلے آ چکے تھے کچھ مسلمان مدینہ شریف میں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پیچھے رہ گئے تھے، اور جب کفار نے سازش کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ آور ہونے کی، تو اس رات آپ کو ان کی سازش کا علم ہو گیا، اور اپنے بستر پہ آپ نے حضرت علی کو سلایا تاکہ لوگوں کی امانتیں جو تھیں وہ واپس کی جائیں، اور آپ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ عازم سفر ہوئے۔ اور اس سفر کے دوران آپ جب یہاں پہ پہنچنے والے تھے تو جو یہاں پہ مسلمان پہلے آ چکے تھے وہ روزانہ یہاں پہ اونچی جگہ پہ چڑھتے اور راستے کی طرف دیکھتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں کہ نہیں آئے، اور دوپہر کے وقت واپس چلے جاتے، صبح آتے اور دوپہر کو واپس چلے جاتے۔ تو اسی طرح کئی دن ہوتا رہا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک یہودی جو تھا وہ اپنی بکریاں لے کے یہاں پہ چرا رہا تھا، اور جب وہ بلندی پہ گیا تو اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ آتے ہوئے نظر آئے، اور اس نے بہت زور سے چلا کے کہنا شروع کر دیا کہ اے اہل عرب، جس کا آپ لوگوں کو انتظار تھا وہ آ گئے ہیں۔ تو یہ آواز سنتے ہی آس پاس کے جتنے بھی مسلمان اس وقت رہائش پذیر تھے وہ بھی، اور جو مدینہ کے جو مقامی افراد تھے اس وقت وہ بھی انتہائی ذوق شوق کے عالم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنے کے لیے امڈ آئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اسی جگہ پہ یہاں پہ انہوں نے ریسیو کیا، وصول کیا، اور اس کے بعد جو تھا حضرت ابوبکر صدیق جو تھے انہوں نے اپنی چادر مبارک بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پھیلائی۔ وہ آگے سارے واقعات ہیں، لیکن میرا ایک تھوڑا سا وہ آپ کو پس منظر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ذرا یہ تصور کریں کہ اس وقت کیا سین ہوگا اور کیا منظر ہوگا کہ لوگ یہاں پہ کھڑے تھے، یہاں پہ آس پاس کیا منظر ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مسلمان ان کا استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تب یہودیوں کو بھی پتہ تھا کہ یہی وہ بابرکت ذات ہے جن کی آمد کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر بھی ذکر ہے۔ بہرحال یہ واقعات اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیوز تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔